بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں نئے آنے والے اپنے معزز ممبران کو اپنے گھر میں خوش آمدید کہتا ہوں اور امید کرتا ہوں کہ آپ تمام لوگ خیریت سے ہوں گے۔ آج وہ گھڑی آ گئی ہے کہ جس کا آپ کو بے چینی سے، شدت سے انتظار تھا۔ آپ کو یاد ہوگا، بلکہ آپ لوگ ہمیشہ یاد رکھتے ہیں، میں ہی بھول جاتا ہوں۔ آپ کے کامنٹس نے مجھے یاد دلائے، آپ کی ای میل نے مجھے یاد دلائے، آپ کے میسیج نے مجھے یاد دلائے، اور بالخصوص آپ لوگوں کی محبتوں نے مجھے یاد دلایا کہ ڈاکٹر صاحب آپ نے خوشبوؤں کا ایک سفر شروع کرنا تھا۔ تو خوشبوؤں کے سفر کے ساتھ ایک بار پھر اپنے پروگرام میں خوش آمدید کہتا ہوں، اور یہ سیریز خوشبوؤں کا سفر انشاءاللہ آپ کو بہت مزہ آئے گا۔ ہم اس خوشبوؤں کے سفر سے کیا کیا کر سکتے ہیں، اور اس خوشبوؤں کے سفر سے ہم کس طرح استفادہ حاصل کر سکتے ہیں، ہم کس طرح اس سے فیض حاصل کر سکتے ہیں، ہم کس طرح خوشبوؤں کے سفر کو اپنے اندر سما سکتے ہیں۔ میرے تمام وہ لوگ جو میرے ساتھ اس مبارک، اس روحانی سفر پر چل رہے ہیں، جو ایک سورہ قریش کا ایک حصہ ہیں، یاد رکھنا کہ یہ لشکر قریش جو بزرگوں نے بنایا ہے، الحمدللہ پوری دنیا میں اس کا چرچا ہو گیا۔ پوری دنیا سے لوگ جونک در جونک اس لشکر میں داخل ہو رہے ہیں۔ یہ وہ لشکر ہے کہ جس کا تعلق نہ تو کسی فرقے سے ہے، یہ وہ لشکر ہے، یہ وہ سفر ہے جو صرف اور صرف اللہ اور اس کے رسول سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور آپ کے بعد صحابہ کرام، اور آپ کے بعد اولیاء کرام، اور آپ کے بعد جو ہمارے سلاسل کے جتنے بھی بزرگ گزرے ہیں، جو ہمارے خانوادے کے جتنے بھی بزرگ گزرے ہیں، یہ سب انہی کے ماتحت ہیں۔ جس طرح ہمارے بزرگوں نے زندگیاں گزاری، جس طرح ہمارے بزرگوں نے بڑے بڑے لشکر تیار کرے، بالکل اسی طرح یہ ایک چھوٹا سا لشکر سورہ قریش کا ہمارے بزرگوں کی اجازت سے وجود میں آیا۔ میں اکیلا ہی چلا تھا جانب منزل، لوگ ملتے گئے اور کارواں بنتا چلا گیا۔ انہی مسافروں کے لیے، اسی سورہ قریش کے لشکروں کے لیے خوشبوؤں کا سفر ایک بہترین ہتھیار ہے، اس راہ پہ چلنے کے لیے کہ جس راہ پہ کامیابی آپ کا مقدر بنے۔ اس سفر پہ چلنے والا شخص، اس لشکر قریش کا حصہ شخص کبھی گمراہ نہیں ہو سکتا۔ کیوں؟ کیونکہ وہ اپنے بزرگوں کے راستے پر ہوگا۔ اگر کوئی شخص اس راستے میں اس کے قدم ڈگمگائیں تو اس کا رہبر، اس کا رہنما ہمارے آقا، ہمارے پیر و مرشد، ہمارے سلاسل کے بزرگ، اولیاء کرام، اور بالخصوص سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ جن کا امتی ہونے پر ہم کو فخر ہے کہ وہ ہمیں گمراہ نہیں ہونے دیں گے۔ ہمیں فخر ہے کہ ہم نے ایک ایسے راستے کو چنا، ایک ایسے لشکر قریش کا حصہ بنے، ہم اس روحانی سفر کا حصہ بنے، اور اب ہم خوشبوؤں کے سفر کا حصہ بن کے، اور یہ ہتھیار میں آپ کو بطور تحفہ دینا چاہتا ہوں۔ آج میں آپ سے بات کروں گا کہ خوشبوؤں کے سفر میں کہ خوشبوؤں کا روحانیت سے کیا تعلق ہے، اور روحانیت پہ کامیابی کے لیے خوشبوؤں کا کیا کردار رہا ہے۔ ہر عمل کا دار و مدار آپ کی نیتوں پر ہے، اور ہر عملیات جو آپ لوگ کرتے ہیں، چاہے وہ عمل سورہ قریش کا ہو، چاہے وہ عمل سورہ یاسین کا ہو،
چاہے وہ عمل سورہ مزمل شریف کا ہو، چاہے وہ عمل قرآن کی کوئی بھی سورت کا ہو، ایک بات یاد رکھنا کہ ہر سورت کے اللہ رب العزت نے اس کے ہر حرف پر باقاعدہ طور پہ نوری موکلان کی ڈیوٹی لگائی ہوئی ہے۔ جب تک آپ جو عمل کرتے ہو ان موکلان سے آپ کی شناسائی نہیں ہوتی، آپ کامیاب کیسے ہو سکتے ہو؟ اور جب آپ اس مقاصد کے لیے کامیاب ہونا چاہتے ہو تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ کس صورت کا کون سی خوشبوؤں سے تعلق ہے، کس عمل کا کس خوشبوؤں سے تعلق ہے، کیونکہ خوشبو کا تعلق انسان کے باطن سے ہے، اس کے ظاہر سے نہیں ہے۔ خوشبو کا تعلق ہماری روحانیت سے ہے، خوشبو کا تعلق ہماری روح سے ہے، خوشبو کا تعلق ہمارے اپنی پاکیزگی سے ہے، خوشبو کا تعلق ہمارے دماغ کے اس سینس سے ہے کہ جس کا تعلق ہمارے رب سے بالکل ڈائریکٹ ہے۔ خوشبوئیں انسان کی زندگی میں کیا کردار ادا کرتی ہیں، ہم خوشبوؤں سے کیا کچھ نہیں کر سکتے، میں آپ کو بتاؤں گا ہر ایپیسوڈ میں خوشبو اور اس کے طریقہ کار کہ کس طرح ہم بیماریوں کا خوشبوؤں سے علاج کر سکتے ہیں۔ یقیناً آپ سوچ رہے ہوں گے کہ کسی بیماری کا علاج خوشبوؤں سے کیسے؟ ہم بتائیں گے آپ کو کہ بیماریوں کا تعلق خوشبو سے کیسے ہوتا ہے۔ وہ کون سی خوشبوئیں ہیں کہ جن سے بیماری، بیکٹیریا، وائرس ہمارے جسم چھوڑ دیتے ہیں، ہمارے خون کے خلیات کو چھوڑ دیتے ہیں، ہمارے جسم میں داخل ہونے کے راستے بند ہو جاتے ہیں صرف ان خوشبوؤں کے استعمال سے۔ میں آپ کو بتاؤں گا کہ خوشبوئیں کیا کیا کمال رکھتی ہیں اور خوشبوؤں کے ذریعے ہم کس طرح کامیاب ہو سکتے ہیں، اور خوشبوؤں کے ذریعے ہم کس طرح کامیاب رمضان کا سفر طے کر سکتے ہیں۔ آپ مجھ سے خوشبوؤں کے بارے میں پوچھیں، آپ کے جو بھی آپ کے سوالات ہوں کہ ہم کس کام میں کس طرح اور کون سے خوشبو کا استعمال کریں جو ہم کامیاب ہوں۔ اب میں آپ کو خوشبوؤں کی مثال دیتا ہوں۔ سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ خوشبوؤں کی اگر بات کی جائے تو یہ حقیقت ہے تو ہمارے پیارے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خوشبوئیں بہت پسند تھیں۔ آپ کو اتنی خوشبوئیں پسند تھیں کہ آپ ڈیلی خوشبوؤں کا استعمال کرتے تھے۔ اب میں آپ کو ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں، آپ کے سمجھ آ جائے گی کہ خوشبوؤں سے بیماریوں کا علاج ہم کیسے کر سکتے ہیں، خوشبوؤں سے ہم روحانی سفر کیسے طے کر سکتے ہیں، خوشبوؤں سے ہم عمل میں کامیاب کیسے ہو سکتے ہیں، خوشبوؤں کے ذریعے ہم سورہ قریش کے عمل اور اس کی دعوات میں کامیابی کیسے حاصل کر سکتے ہیں۔ انہی خوشبوؤں کے اثر کی وجہ سے، انہی خوشبوؤں کے اصرار کی وجہ سے جو ہم کچھ پڑھتے ہیں، جو قرآن کی آیت کے حروف ہوتے ہیں، جو قرآن کی آیتیں ہوتی ہیں، جو اس کے موکلان ہوتے ہیں، وہ اس سے مانوس ہوتے ہیں۔ اگر میں سورہ قریش پڑھ رہا ہوں اور سورہ قریش پڑھنے کے ساتھ ساتھ میں ان خوشبوؤں کا استعمال کرتا ہوں کہ جن خوشبوؤں سے روحانیت کھینچی ہوئی چلی آتی ہے۔ یار آپ ظاہر سے خوشبو لگاتے ہو، کوئی گزرنے والا محسوس کرتا ہے، اس سے پوچھتے ہیں کہ آپ نے کون سی خوشبو لگائی ہے، وہ ایک دنیاوی خوشبو کی بات ہو رہی ہے جو دوسری خوشبوؤں کا مرکب ہوتی ہیں۔ آپ کوئی پرفیوم یوز کرتے ہیں، آپ کوئی خوشبو یوز کرتے ہیں، آپ کوئی عطر یوز کرتے ہیں، آپ کچھ بھی یوز کرتے ہیں۔ اگر آپ ہاسپٹل کو گزر جاتے ہیں تو ہاسپٹل میں خوشبو ہو جاتی ہے، آپ آفس میں آتے ہیں تو آفس میں خوشبو ہو جاتی ہے۔ جب آپ خوشبو کو یوز کرتے ہیں تو تمام لوگ اس سے متاثر ہوتے ہیں، یہ ایک ظاہری خوشبو کی حیثیت ہے۔
تو وہ خوشبو جس کا تعلق آپ کے باطن سے ہے، وہ خوشبو جن کا تعلق آپ کے اعمال سے ہے، تو پھر کون لوگ متاثر ہوں گے؟ آپ کو پتہ ہے، یہی موکلان، یہی مسلمان جنات، یہی بزرگان دین کی ارواحیں جو پاکیزہ ارواحیں ہیں، جو خوشبوؤں کو پسند کرتی ہیں، وہ کیسے کھینچی چلی جاتی ہیں، وہ کیسے روحانی فیض جاری کرتی ہیں، وہ کیسے انسان کی تربیت کرتی ہیں، وہ کیسے انسان کے ساتھ آگے کا سلوک طے کرواتی ہیں، انہی خوشبوؤں کی وجہ سے۔ ان خوشبوؤں کا بہت بڑا کریکٹر ہے ہماری زندگی میں۔ وہ کون سی خوشبوئیں ہیں؟ اب لوگ کہتے ہیں کہ حضرت کشف قبور کا کوئی عمل بتا دیں، حضور شاہی سواری کا عمل بتا دیں، حضور صاحب مزار سے فیض لینے کا طریقہ بتا دیں، حضور صاحب مزار سے کس طرح ہم فیض حاصل کر سکتے ہیں، کس طرح ہم سورہ قریش کے عمل کو صاحب مزار کے بارگاہ میں پیش کر کے قبول کامیاب ہو سکتے ہیں، کس طرح عمل کو مکمل کر سکتے ہیں۔ چاہے کوئی سا بھی عمل ہو جو آپ پڑھتے ہوں، کوئی سی بھی صورت ہو جو آپ پڑھتے ہوں، کسی صاحب مزار پہ جا کے پڑھتے ہوں، قبرستان میں جا کے پڑھتے ہوں، اپنے گھر میں پڑھتے ہوں، کھلے میدان میں پڑھتے ہوں، جنگل میں پڑھتے ہوں، ویرانے میں پڑھتے ہوں، کہیں بھی پڑھتے ہوں، ایک بات یاد رکھنا کہ جب تم خوشبوؤں کا استعمال کرو گے نا تو اس کے ارد گرد تمام روحانیت کی وہ چیزیں آپ کے پاس کھینچی چلی آئیں گی، اور آپ کا ایک پورا حصار کا دائرہ بنا کے آپ کو بالکل محفوظ کر دیں گی، جیسے ماں اپنے بچے کو آغوش میں لے لیتی ہے۔ سب سے پہلی بات، خوشبوؤں کا استعمال کرنے والا کبھی رجت کا شکار نہیں ہو سکتا۔ دوسری بات، خوشبوؤں کا استعمال کرنے والا عمل کے دوران اس کو کبھی شیاطین نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ تیسری بات، خوشبوؤں کا استعمال کرنے والا عملیات کے دوران کبھی جنات اس کو اور اس کی اولادوں کو اور اس کے گھر والوں کو اور اس کے رشتہ دار والوں کو کبھی بھی ذرہ برابر بھی نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ یہ ان خوشبوؤں کی تاثیر ہے۔ خوشبوؤں کا استعمال کرنے والا، خوشبوؤں کا استعمال کرنے والا اگر آپ کو پتہ ہو تو وہ ہر بیماری سے محفوظ رہ سکتا ہے۔ ایک نزلے و بخار سے لے کر کینسر تک کا علاج ہے اس میں، خوشبوؤں سے خالی۔ میں آپ کو زیادہ نہیں، قبل مسیح لے کے جاتا ہوں پیچھے۔ آپ کو یاد ہوگا میں نے سقراط کے بارے میں آپ کو کچھ بتایا تھا، اپنی ویڈیو بتائی تھی۔ فیثاغورس کے بارے میں نے ویڈیو بنائی تھی۔ فیثاغورس باقاعدہ خوشبو کے متعلق لکھتا ہے۔ وہ یہ لکھتا ہے کہ ان خوشبوؤں کے ذریعے ہم انسان کی روح کو، جو انسان کے جسم کے اندر ہوتی ہے، وہ ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کر سکتے ہیں۔ یعنی کہ ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کر سکتے ہیں، کس کے ذریعے؟ خوشبوؤں کے ذریعے۔ میں نے آپ کو بتایا تھا شاید کہ اس نے ایک نظریہ پیش کیا تھا روحوں کے متعلق۔ خوشبوؤں کا ان تمام چیزوں سے بہت گہرا تعلق ہے۔ خوشبوؤں کو ہم بیماریوں کا علاج کیسے کر سکتے ہیں؟ قدیمی زمانے کی اگر ہم بات کرتے ہیں تو پہلے ایلوپیتھی کا تو کوئی وجود ہی نہیں تھا، ہومیوپیتھی کا تو کوئی وجود ہی نہیں تھا۔ آئی بات سمجھ میں؟ پہلے کیا تھا؟ صرف اور صرف قدیمی جڑی بوٹی کا علاج۔ اچھا، ایک بات یاد رکھنا کہ جب ہم جڑی بوٹی کی بات کرتے ہیں نا تو ہر جڑی بوٹی کی ایک اپنی اسمیل ہے، اپنی ایک خوشبو، اپنی ایک بدبو ہے۔ آئی بات سمجھ میں؟ ہر جڑی بوٹیوں کی خوشبوئیں الگ الگ ہوتی ہیں۔ قدیمی زمانے کی اگر ہم بات کرتے ہیں، اور اگر ہم حضرت آدم علیہ السلام کے بعد کی اگر بات کرتے ہیں، تو حضرت آدم علیہ السلام کے بعد جب لوگ بیمار ہوا کرتے تھے تو وہ ان جڑی بوٹیوں کو باقاعدہ طور پہ خوشبوؤں کے ذریعے اس کا علاج کیا کرتے تھے۔ ان کو نہیں پتہ ہوتا تھا کہ یہ جڑی بوٹی کس کام کی کس کام کی نہیں ہے، وہ خوشبوؤں کے ذریعے اس کو پہچانتے تھے اور اس کا علاج کرتے تھے۔ خوشبوؤں کی سینس انسان کے اندر اتنا ہوتا ہے کہ انسان ایک وقت میں 1000 خوشبوؤں کو الگ الگ سونگھ سکتا ہے اور اس کو پہچان سکتا ہے۔
یہ 1 منٹ کی انسان کی کیپیسٹی بتا رہا ہوں اس کے دماغ کی، اور پورے دن بھر میں وہ کتنی خوشبوؤں کو سونگھ سکتا ہے اور پہچان سکتا ہے اور بتا سکتا ہے، لاکھوں کی تعداد میں۔ یہ انسان کے دماغ کی کیپیسٹی ہے، یہ انسان کے دماغ کی اپنی فورس ہے۔ اگر ہم زمانہ قدیم میں چلے جاتے ہیں تو وہاں پہ علاج خوشبو کے ذریعے کیا جاتا تھا، آئی بات سمجھ میں، اور اس کے ذریعے لوگوں کے علاج و معالجے کیے جاتے تھے۔ میں آج کی بات بتاؤں، حکیم اجمل خان صاحب کی۔ حکیم اجمل خان صاحب ہندوستان کے ایک بہت بڑے طبیب گزرے، ایک نام ہے ان کا، ابھی وہ 18ویں صدی میں گزرے، 18ویں 19ویں صدی میں۔ آپ خوشبو کے بارے میں لکھتے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ جو گلاب کی جو خوشبو ہے نا، اس سے آپ جسم کے اندر تمام بیماریوں کا علاج کر سکتے ہیں، ان خوشبوؤں کے ذریعے۔ اب گلاب کا پھول آج کل کہاں استعمال ہوتے ہیں؟ یا تو بیچارہ کوئی مر جائے تو اس کی قبر کے لیے گلاب کی پتیاں لے جاتے ہیں، آئی بات سمجھ میں، یا کسی کی شادی ہو رہی ہو تو جی ایک خوبصورت سا گلاب کی پتیوں سے کمرہ سجا دیتے ہیں کہ لو جی شادی ہو رہی ہے، اس میں خوب گلاب کی پتیوں کا اہتمام کرتے ہیں، انتظام کرتے ہیں، آئی بات سمجھ میں۔ اچھا، شادی کے دوران ایک گلاب کی خوشبو کا کیوں استعمال کرتے ہیں؟ آپ کو پتہ ہے؟ آپ بولیں گے لو جی وہ تو بس خوشی ہے اپنی، جبکہ اگر اس کا دیکھا جائے نا تو اس کا تعلق انسان کے سینس سے ہے۔ خوشبو جو سب سے زیادہ متاثر کرتی ہے نا، وہ انسان کے سینس کو کرتی ہے، انسان کے دماغ کو کرتی ہے، اور دماغ کی ان پازیٹیو ریز کو کرتی ہے کہ جس کا تعلق تمام اعضاء کو چلاتا ہے، جو پورے نظام انسان کے نظام کائنات کو چلاتا ہے۔ انسان کا اپنا ایک نظام کائنات ہے، پورا کارخانہ ہے انسان ایک، آئی بات سمجھ میں۔ تو یہی جو خوشبو ہوتی ہے نا، یہ جب ہم محسوس کرتے ہیں، ہم فیل کرتے ہیں، تو اس سے خوشبو کی جو تاثیر ہوتی ہے نا، وہ ہمارے دماغ کو پہنچتی ہے، اور ہمارے دماغ کو ایک اچھا سا فیل ہوتا ہے، اور جب اچھا سا فیل ہوتا ہے نا تو ہمارے جسم میں سے بھی پازیٹیوٹی کی ریسز نکلتی ہیں۔ جب پازیٹیوٹی کی ریز نکلتی ہے نا تو یقیناً ایک اچھی اور ایک خوشی کی جو ریز ہوگی نا، وہ ہمارے اندر جو ہمارے اندر نگیٹیوٹی کے اثرات ہوں، چاہے وہ بیماری کی صورت میں ہو، وائرس کی صورت میں ہو، بیکٹیریاز کی صورت میں ہو، یا پھر کسی اور صورت میں ہو، وہ اس کے سیلز کو کھانے شروع کر دیتے ہیں۔ بھائی ایک بات بتائیں، جب پازیٹیو اور نگیٹیو کی جب جھگڑا ہوگا، لڑائی ہوگی، میں چاہتا ہوں کہ میں اپنے ایسے ورڈنگ یوز کروں کہ اتنے آسان طریقے سے سمجھاؤں کہ ایک کم سے کم علم رکھنے والا بندہ بھی نا میری ویڈیو کو سمجھ لے کہ ڈاکٹر صاحب نے یہ بات کہی ہے، اور ماشاءاللہ تمام لوگوں کو سمجھ میں آ جاتی ہے۔ میں ان لوگوں کو سمجھانا نہیں چاہتا، میں ان لوگوں کو سمجھانا چاہتا ہوں جو بالکل نچلے درجے کے لوگ ہیں، کہ جن لوگوں کو بالکل بھی سمجھ میں نہیں آتی ہے، کہ جو بالکل بھی پڑھے لکھے نہیں ہیں۔ میں ایسے ورڈنگ اس لیے یوز کرتا ہوں تاکہ ان کو سمجھنے میں بھی آسانی ہو، اور ان کو ایک علم کا ایک نالج ملے ان کو۔ کل کو اگر وہ 10 کے بیچ میں بیٹھ کے بات بھی کر رہے ہیں نا تو لوگ بولے کہ نہیں یار یہ بالکل اتھینٹک بات کر رہا ہے، یہ اس کو سننا چاہیے ہمیں۔ تو جب ہم خوشبو سونگھتے ہیں جو ہمارے جسم کو اچھی لگتی ہے، تو اس خوشبو کا جو تعلق ہوتا ہے نا وہ ہمارے دماغ تک پہنچتا ہے، اور دماغ سے جو پازیٹیوٹی کی ریس سے نکلتی ہے نا، خوشی سا فیل ہوتا ہے ہمیں، اور جب ہمیں خوشی سا فیل ہوگا نا تو یقیناً ایک فیلنگس آپ کی اور پازیٹیوٹی، جب یہ دو اچھا آپ کی جو فیلنگس ہے نا یہ بھی ایک فورس ہے، اگر آپ نے پڑھا ہو تو آپ کو پتہ ہوگا۔ ہمارے اندر جو فیلنگس بنتی ہے نا، اب ہمارے اندر فیلنگس بنی خوشی کی، یہ ایک فورس ہے۔ ہمارے اندر فیلنگ بنی ایک غمی کی، سنجیدگی کی، ہمارے اندر فیلنگ بنی رونے کی، ہمارے اندر فیلنگ بنی ایک، وہ کہتے ہیں نا ایک عجیب سا دل ہو رہا ہے آج، طبیعت سمجھ میں نہیں آ رہی کیا ہے، آئی نا بس یہ ساری فورس ہیں جو ہمارے اندر ہیں۔ اب یہ فورس جو ہماری فیلنگ کی ہے، ایک وہ فورس جس نے خوشبو کے ذریعے آپ کے پازیٹیوٹی کو جگایا، آپ کے نروس سسٹم کو اسٹرانگ کیا، جب یہ دونوں فورسز ملتی ہیں نا تو ایک بڑی قوت بنتی ہے۔
اب وہ جب بڑی قوت بنے گی نا تو اپنی چھوٹی چھوٹی ان کو ختم کرنے شروع کرے گی کہ جن کا مضر اثرات ہمارے جسم سے تعلق ہوتا ہے، یعنی کہ جو ہمارے جسم کو نقصان پہنچا رہے ہوتے ہیں۔ اب وہ کیا نقصان پہنچا رہے ہوتے ہیں؟ بیماریاں، یہ وہی نگیٹیوٹی ہے، یہ وہی وائرس ہے، یہ وہی بیکٹیریاز ہیں، یہ ان کو کھانا شروع کر دیتی ہیں۔ تو ہمارے اندر بیماری اگر 100% ہوتی ہے تو وہ 50% آ جاتی ہے، پھر 50% سے 25% آ جاتی ہے، 25% سے پھر وہ 12% پہ آ جاتی ہے۔ خوشبوؤں کا بہت گہرا تعلق ہے۔ حکیم اجمل خان صاحب کہتے ہیں ہم، اور کہاں پہنچا دیا آپ لوگوں نے مجھے سمجھانے کے اس میں، لیکن امید ہے کہ آپ کو سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ تو حکیم اجمل خان صاحب لکھتے ہیں کہ جو گلاب کی جو خوشبو ہے نا، وہ آپ کی ہر بیماریوں کا علاج ہے۔ اگر جو شخص کینسر کا پیشنٹ ہو، اگر جو شخص اسکن بیماریوں کا پیشنٹ ہو، اسکن ڈیزیز کا پیشنٹ ہو، اگر کوئی شخص کسی اور مرض کا پیشنٹ ہو، اس کو چاہیے کہ وہ اپنے کمرے کے اندر گلاب کے پھول لا کے رکھ دے۔ جب وہ اپنے کمرے کے اندر گلاب کے پھول لا کے رکھے گا، اپنے سرہانے گلاب کے پھول لا کے رکھے گا نا، تو اس کو ایک اچھی سی فیلنگ محسوس ہوگی، تو اس کی بیماری نا 100 سے 50 پہ آ جائیں گے اس کا لیول۔ آپ آزما کے دیکھنا، جب کوئی بیمار کے پاس جاتے ہو آپ کیا بولتے ہو؟ یار چھوٹا سا فلاور لے لیتے ہیں، لیکن آج کل آپ فلاور انگلش فلاور لیتے ہیں جو تھیلیوں میں چڑھا ہوا تو بیچارے کی کوئی خوشبو ہی نہیں ہوتی، وہ صرف ایک رسم پوری کرنے کے لیے ہوتے ہیں۔ لیکن آپ یہ اگر گلاب کا گلدستہ بنا کر بالکل اوپن کر کے اگر لے کے جائیں تو ایک کمرہ مہک جاتا ہے۔ ہر چیز اثر رکھتی ہے، ہر چیز، کیونکہ خوشبوئیں جو نا، ایک بات یاد رکھنا، یہ زندہ ہیں۔ جی کبھی اس کے بارے میں بھی آپ کو بتاؤں گا میں، کیونکہ آپ کو متاثر کون کرتا ہے؟ جو حرارت رکھتا ہے۔ حرارت کون رکھتا ہے؟ جو زندہ ہوتا ہے۔ ابھی یہ سفر ہمارا چلے گا انشاءاللہ، کافی آگے تک جائے گا، تو اسی سفر کے لیے فی الحال میں نے آپ لوگوں کے لیے، آپ لوگوں کی آسانی کے لیے، آپ لوگوں کی سہولت کے لیے، اور خاص کر اپنے سورہ قریش کے لشکر کے لیے، اپنے اس مبارک سفر میں چلنے والوں کے لیے ایک خاص تحفہ رکھا ہے، جو میری طرف سے، میری ٹیم کی طرف سے، اور میرے ساتھ چلنے والے جو میرے خاص لوگ ہیں، جو میرے گروپ کا حصہ ہیں، ان لوگوں کی طرف سے آپ لوگوں کے لیے ایک تحفہ ہے، وہ بھی خوشبوؤں کا تحفہ ہے۔ اب آپ مجھ سے پوچھیں گے نہیں، یہ خوشبوؤں کا تحفہ ہمیں کس خوشی میں دیا جا رہا ہے؟ تحفہ انسان اسی وقت دیتا ہے نا کہ جب کوئی خوشی کا ایک وقت ہوتا ہے، خوشی کا ایک سماں ہوتا ہے۔ یہ تحفہ آپ کو دیا جا رہا ہے ایک بڑی خوشی کے لیے۔ وہ بڑی خوشی آپ کو پتہ ہے کیا ہے؟ یہ بڑی خوشی آپ لوگوں کی محبت کی وجہ سے آئی ہے۔ یہ بڑی خوشی میرے ساتھ چلنے والے لوگ ہیں ان کی محبتوں کی وجہ سے آئی ہے۔ یہ بڑی خوشی اس وجہ سے آئی ہے کہ اس میں جن لوگوں نے میرا ساتھ دیا ہے، جو UK میں ان کا تعلق ہے، USA سے ان کا تعلق ہے، نیدرلینڈ سے ان کا تعلق ہے، سوئٹزرلینڈ سے ان کا تعلق ہے، کینیڈا سے ان کا تعلق ہے، انڈیا سے ان کا تعلق ہے، اور بالخصوص پاکستان سے ان کا تعلق ہے۔ ہمارا گروپ، ہمارا نیٹ ورک الحمدللہ پوری دنیا میں ہمارے نمائندے موجود ہیں، جو ہمارے لیے، ہمارے سلسلے کے لیے، اس سفر کو آگے چلانے کے لیے ایک پلیٹ فارم پہ جمع ہوئے ہیں۔ یہ لوگ میرے لیے کام نہیں کر رہے، یہ لوگ اللہ اور اس کے رسول کی رضا کے لیے کام کر رہے ہیں، کیونکہ میں جو کام کر رہا ہوں اپنے اخلاص کے ساتھ کام کر رہا ہوں۔ اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ وہ خوشی کیا ہے۔ وہ خوشی ہے ہماری ویب سائٹ کی، www.drabdulwajidshazali.com۔ یہ ویب سائٹ بھی آپ لوگوں کے لیے بنائی گئی ہے، اور اس ویب سائٹ بنانے کا مقصد آپ لوگوں کے مزید قریب آ جانا ہے، اور میری وہ ویڈیوز جو بڑی نایاب ویڈیوز ہیں، جو میں YouTube پہ نہیں ڈال سکتا،
وہ میں اپنے ویب سائٹ پر انشاءاللہ تعالیٰ اپلوڈ کروں گا، اور اپنی وہ PDF فارم اردو میں، انگلش میں اور ہندی زبان میں انشاءاللہ وہ ویب سائٹ پر انشاءاللہ PDF فارم موجود ہوگی۔ یہ ویب سائٹ بنانے کا مقصد پوری دنیا بھر میں جہاں جہاں مسلمان موجود ہیں، جہاں جہاں وہ لوگ موجود ہیں جو ہمارے سلسلے کا حصہ ہیں، جو ہمارے روحانی سفر کا حصہ ہیں، جو ہمارے لشکر قریش کا حصہ ہیں، ان تک صرف ایک بات پہنچانا کہ ایک پلیٹ فارم پہ جمع ہو جاؤ اور تیاری کر لو، اپنے آپ کو اور اپنے آنے والی نسلوں کو تیار کر لو، کس لیے؟ اللہ اور اس کے رسول کی رضا حاصل کرنے کے لیے۔ آئی بات سمجھ میں؟ اور جو فیض، کیونکہ اب جو آنے والے جو معاملات ہوں گے، آنے والے جو دور اور حالات ہوں گے، آنے والے جو بھی ہمارے سامنے حالات آئیں گے، ان کا بہت گہرا تعلق جادو سے، شیاطین سے، جنات سے ہونے والا ہے۔ میں آپ کو حقیقت بتا رہا ہوں، حقیقت کا آئینہ دکھا رہا ہوں۔ میں آپ سے یہ کہتا ہوں کہ آپ کو کم از کم اتنا آنا چاہیے کہ کم سے کم آپ اپنے گھر کی، اپنے بچوں کی، اپنے خاندان کی حفاظت کر سکیں۔ بس جس دن ایک خاندان بھی ایک ملک میں کھڑا ہو گیا نا، تو سمجھ لیں میری محنت وصول ہو گئی۔ کیونکہ میں چاہتا ہوں، کیونکہ ایک بات یاد رکھنا، ہر دور لوٹتا ہے، ہر دور اپنے اصل کی جانب لوٹتا ہے۔ ہماری اگر ابتدائی کی اگر بات کی جائے نا، تو ابتدائی میں سب سے زیادہ جو جنگیں ہوئی ہیں نا، وہ جادوؤں کے زور پہ ہوئی ہیں۔ سب سے زیادہ جو جنگیں ہوئی ہیں نا، وہ شیاطینوں کے زور پر ہوئی ہیں۔ آپ یاد رکھنا، آپ تاریخ اٹھا کر پڑھ لو، مجھ سے نہ سنو، تاریخ اٹھا کر پڑھ لو، سومناتھ کا جو مندر تھا، جو جنگیں ہوئی ہیں، وہ جادو کے زور پہ تھی۔ میں کبھی سومناتھ کے مندر کے بارے میں بھی بتاؤں گا کہ اس میں کون کون سے جادوگرنیاں عورتیں موجود تھیں، اور وہ کون بزرگ تھے کہ جن کی دعا اور جن کے روحانی فیض سے، اور جنہوں نے وہ لشکر تیار کیا تھا اس کے لیے، اس لشکر کا کیا نام تھا، ان بزرگ کا کیا نام تھا، ان بزرگ نے اس کی کمانڈ کس کی سپرد کری تھی، تب جا کے وہ فتح حاصل ہوئی تھی۔ ورنہ کہ بزرگ وہ دعا کر دیتے، فتح نہیں ہو جاتی کیا؟ بالکل ہو جاتی، لیکن ہر چیز کا ایک طریقہ کار ہوتا ہے۔ ہر چیز اپنے ایک حساب سے، ایک دائرے سے چل رہی ہے۔ جادوؤں کے زور پہ پورے ملک فتح کر لیا کرتے تھے، جادوؤں کے زور پہ، ان شیاطین جنات کے زور پہ پورے شہروں کو نیست و نابود کر دیا کرتے تھے۔ آج تو آپ اس بات پہ پریشان ہو رہے ہو تو کہ جی مجھ پہ جادو کر دیا۔ پہلے تو پورے شہر تباہ ہو جاتے تھے۔ جی آپ ہندوستان کی تاریخ اٹھا کر پڑھ لو، آپ دنیا کی تاریخ اٹھا کر پڑھ لو۔ تو میں اگر یہ سفر شروع کیا اور یہ ویب سائٹ بنائی ہے، تو صرف اس لیے کہ میرے ساتھ وہ لوگ جوائنٹ ہو جائیں جو یہ چیز سیکھنا چاہتے ہیں، جو یہ کرنا چاہتے ہیں، جو اس گروپ کا حصہ بننا چاہتے ہیں۔ اچھا ایک بات یاد رکھیے گا کہ یوٹیوب کے اوپر جو میری ویڈیوز آتی ہیں، اس میں ہر چیز، ہر بیان میں کوشش کرتا ہوں کہ حد الامکان کھل کر کروں، لیکن کچھ باتیں ایسی ہوتی ہیں جو میں نہیں چاہتا کہ ہر لوگوں تک وہ بات پہنچے، کیونکہ کچھ تلواریں ایسی بھی ہوتی ہیں کہ جس سے انسان کے ہاتھ میں لینے سے بھی جو نا انسان کو اپنا جسم زخمی ہونے کا خدشہ ہوتا ہے۔ اب میں آپ کو سیدھا آپ کو عمل کرا رہا ہوں، سیدھا آپ کو چلا رہا ہوں، سیدھا آپ کی تعلیم و تربیت کر رہا ہوں، اس سے آپ بالکل کامیابی کی طرف اپنے سفر پہ چل رہے ہیں۔ لیکن جو ویب سائٹ ہے نا، اس کے اندر جو میں نے مخصوص کلاسز رکھی ہیں، یہ ویب سائٹ آپ لوگوں کے لیے ہے، اس کی میں نے مخصوص کلاسز رکھی ہیں۔
اچھا میں آپ کو ویب سائٹ کے بارے میں تھوڑا سا بتاتا چلوں کہ یہ جو ویب سائٹ ہے اس کے میں نے باقاعدہ طور پر لیولز رکھے ہیں، فرسٹ لیول، سیکنڈ لیول، تھرڈ، فورتھ اور ففتھ لیول۔ اچھا فرسٹ لیول کا جو ٹائم ڈیوریشن ہے وہ 3 مہینے کا ہے۔ اب فرسٹ لیول کے اندر میں آپ کو بتاؤں گا روحانیت کے متعلق اور تاک ہیلنگ کے متعلق۔ اب آپ سوچ رہے ہوں گے یہ تاک ہیلنگ کیا ہے؟ میں تاک ہیلنگ کے بارے میں ایک اسپیشلی آپ کے لیے ویڈیو بناؤں گا۔ میں آپ کو بتاؤں گا کہ تاک ہیلنگ کے ذریعے ہم کس طرح ہیل کر سکتے ہیں۔ اچھا تاک ہیلنگ میں آپ کو بتاؤں گا نہیں، میں آپ کو سکھاؤں گا۔ میں اسٹیپ بائی اسٹیپ جو میرے اسٹوڈنٹس ہوں گے نا وہ مجھے لائیو دیکھ رہے ہوں گے، میں ان کو لائیو دیکھ رہا ہوں گا۔ اچھا یہ ہم جو ویب سائٹ کے اوپر جو کلاسز کر رہے ہیں نا یہ ہم سمجھ لیں کہ سافٹ ویئر کے ذریعے کریں گے ہم۔ اس میں آپ لوگ بھی لائیو ہوں گے اور میں بھی لائیو ہوں گا۔ آئی بس سمجھ، آپ مجھ سے سوالات کریں گے، میں آپ کے جوابات دوں گا۔ میں آپ سے پوچھوں گا، آپ میرے سوال کا جواب دیں گے۔ میں جس سے پوچھوں گا، جس شخص سے پوچھوں گا وہ شخص مجھے جواب دے گا۔ جو لیڈیز ہوں وہ پردے میں ہماری کلاسز جوائن کر سکتی ہیں۔ اچھا ہر اسٹوڈنٹس کا میرے پاس پورا ڈیٹا میرے پاس سامنے شو ہو رہا ہوگا، اس کی پوری پروفائل شو ہو رہی ہوگی، اس کا نام شو ہو رہا ہوگا۔ اب جو لوگ مجھ سے کلاسز جوائن کریں گے، جو مجھ سے کلاسز لیں گے، میں ان کو پراپر ٹائم دوں گا، اور جو کلاسز کا ہمارے پاس ٹائم ڈیوریشن ہوگا وہ 1 گھنٹے کی ہماری کلاسز ہوگی جو لائیو ہوگی۔ اس کے بعد ہمارے پریکٹیکلس ہوں گے۔ اچھا پریکٹیکل ہم کرتے رہتے ہیں۔ پریکٹیکل ہوگا کیا؟ آج آپ انشاءاللہ ویب سائٹ پہ وہ پریکٹیکل دیکھیں گے۔ میں آپ کو لائیو بیٹھنے کا طریقہ بتاؤں گا، میں لائیو آپ کو کرنے کا طریقہ بتاؤں گا، میں لائیو آپ کو کر کے دکھاؤں گا۔ اس کے بعد آپ مجھے کاپی کریں گے، مجھے فالو کریں گے اور مجھ سے وہی چیز سیکھیں گے۔ ہم سیکھتے وہ چیز زیادہ اچھی ہے جو ہم خود اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہوتے ہیں کسی کو کرتے ہوئے۔ میں آپ کو بتاؤں گا کہ تصورات کی کیا کیا قوتیں ہیں جو ہمارے اپنے اندر موجود ہیں۔ میں پریکٹیکلی وہ چیزیں آپ کے سامنے رکھ کے کر کے دکھاؤں گا اور آپ لوگوں سے کہوں گا کہ آپ لوگ بھی وہ چیز کریں، لیکن یہ مخصوص کلاسز ہوں گی اور یہ صرف اسی ویب سائٹ پر ہوں گی ہماری۔ اچھا فرسٹ لیول، اس میں سارا ڈیٹا موجود ہے، فرسٹ لیول کی ساری ڈسکرپشن موجود ہے کہ اس میں کیا کیا لکھا ہوا ہے اور ہم کیا کیا کریں گے۔ اچھا اس کے آپ کے ایگزام بھی ہوں گے، اس کے آپ کے ایگزام بھی ہوں گے۔ 3 مہینے آپ نے کیا کرا، اس کے آپ ایگزام دیں گے، اس کے آپ کے پیپرز ہوں گے، آپ کے پریکٹیکلز ہوں گے آپ کے۔ میں ایسے کلاسز نہیں کروں گا کہ میں نے آپ کو پڑھنے کو بتا دیا، آپ نے پڑھ لیا، آپ کو فائدہ ہو گیا۔ میں آپ کو باقاعدہ آپ سے کام بھی لوں گا اور آپ کو کام کرنے کے طریقے بھی سمجھاؤں گا۔ میں اگر آپ کو تیار کر رہا ہوں، میں آپ کو سمجھا رہا ہوں، میں آپ کو سکھا رہا ہوں، میں آپ کو اپنا وقت دے رہا ہوں۔ آپ کے لیے میں نے اپنا ہی پورا آفس بنایا ہے، اور یہ آج آفس کا فرسٹ ڈے ہے، یہ بھی مبارک ہو آپ لوگوں کو۔ یہ آفس ہمارا بن چکا ہے اور یہ پہلی ویڈیو آفس میں ہی ہماری ہو رہی ہے۔ یہ سارا سامان آپ لوگوں کے لیے خریدا ہے، یہ پورا آفس آپ لوگوں کے لیے بنایا ہے۔ ویب سائٹ پر آپ جائیں، آپ اس کو سرچ کریں اور www.drabdulwajidshazali.com، اوکے، اور ڈسکرپشن میں باقاعدہ اس کا لنک موجود ہے، اور وہاں پہ جا کے آپ لیولز دیکھیں، لیولز پڑھیں، اور اگر مزید کوئی ڈیٹیل چاہیے ہو آپ کو تو آپ ہم سے رابطہ کر لیں۔ اس میں باقاعدہ طور پر نمبر بھی موجود ہے اور لنک بھی موجود ہے، اور آپ ہمیں میل بھی کر سکتے ہیں۔ یہ کلاسز انشاءاللہ ہماری 2 مہینے کے بعد آغاز ہوگا۔ رمضان میں ہمیں ٹائم نہیں ہوگا، ہم کلاسز نہیں، ابھی ہم صرف ایڈمیشن لیں گے۔ آپ لوگ ہمیں جوائن کرنا چاہتے ہیں ویب سائٹ پر، ویب سائٹ کی کلاسز پر، اور آپ سیکھنا چاہتے ہیں تاک ہیلنگ۔ اچھا فرسٹ لیول میں آپ کو پڑھنے کے لیے کچھ نہیں بتایا جائے گا، آپ کو ہر چیز سکھائی جائے گی، پڑھائی نہیں جائے گی۔ آپ کو پہلے سکھائی جائے گی، اس کے بعد پڑھائی جائے گی، کیونکہ پہلے ہم جب کچھ سیکھیں گے اس کے بعد اس کو پڑھیں گے تو ہمیں زیادہ فائدہ ہوگا۔ کیونکہ ایک شخص پریکٹیکل کرتا ہے اور پریکٹیکل کر کے پھر تھیوری اپنے حساب سے 10 طرح وہ پیش کر سکتا ہے،
کیونکہ میں چاہتا ہوں پہلے آپ لوگوں کو پریکٹیکلی میں بتاؤں، ہر چیز سکھاؤں، اس کے بعد آپ کو پڑھنے کو دوں اگر ضرورت ہو تو۔ فرسٹ لیول ہمارا پریکٹیکلی ہے، فرسٹ لیول ہم نے ٹاک ہیلنگ کو کرنا ہے کہ ٹاک ہیلنگ کیا ہے، ہم کس طرح اس سے روحانیت کو حاصل کر سکتے ہیں، کس طرح ہم اپنے عملیات میں کامل ہو سکتے ہیں، کس طرح ہم عملیات کی دنیا میں کامیاب ہو سکتے ہیں۔ ٹاک ہیلنگ کا خالی میں نے آپ کو فارمولہ بتا دیا نا، آپ کو یقین کرو کہ آپ کو کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے۔ پھر میں آپ کو سکھاؤں گا، بتاؤں گا، سب کچھ سمجھاؤں گا۔ اچھا، لیول 1 کمپلیٹ ہونے کے بعد پھر ہمارا لیول 2 شروع ہوگا۔ آپ لیول 2 کو بھی سرچ کریں، لیول 2 کو بھی دیکھیں، لیکن صرف اور صرف ایڈمیشن جو بھی ہوگا لیول 1 میں ہوگا ہمارا، صرف لیول 1 میں ایڈمیشن ہوگا ہمارا۔ اب اس کے اندر میرے پاس چاہے 100 اسٹوڈنٹس ہوں، چاہے 1000 اسٹوڈنٹس ہوں، چاہے 10 اسٹوڈنٹس ہوں، میں نے سب کو پراپر ٹائم دینا ہے، اسپیشلی ٹائم دوں گا۔ میں اپنے مریض کو کم، آپ کو زیادہ ٹائم دوں گا۔ کیوں؟ کیونکہ جب آپ سیکھو گے تو آپ 10 مریضوں کا علاج کرو گے۔ میں اپنا اگر ایک مریض ضائع کرتا ہوں تو میں ایک شاگرد کو اپنے تیار کرتا ہوں اس لیے کہ وہ 10 مریضوں کا علاج کرے۔ ایسے ہی اخلاص کے ساتھ میں آپ کو سکھاؤں گا جسے مجھ سے میرے بزرگوں نے سکھایا، کیونکہ ہمارے بزرگوں نے جب ہمیں یہ چیزیں سکھائیں اس وقت اتنی جدت نہیں تھی، اس وقت یہ ویب سائٹیں نہیں تھیں، اس وقت یہ کیمرے نہیں تھے، اس وقت یہ لائٹیں نہیں تھیں، اس وقت یہ آفیسز نہیں تھے، اس وقت یہ پرنٹر اور کمپیوٹر نہیں تھے جب ہم نے سیکھا اپنے استادوں سے۔ اب آپ بولیں گے ڈاکٹر صاحب آپ تو بہت پرانے ہیں اور لگتے تو یوں گے۔ میں آپ کو صحیح بتا رہا ہوں۔ آپ کو ہمارے ہاتھوں میں موبائل اگر آیا ہے نا تو سن 2003 کے بعد آیا ہے، اور اس سے پہلے ہمیں موبائل نہیں پتا تھا کہ موبائل کیا ہوتا ہے۔ ہم صرف روحانیت کی دنیا میں مگن تھے۔ اچھا، ہم نے اگر اس کی کوئی آپ سے اگر ویب سائٹ کے اوپر اگر ہم نے اس پہ فیس رکھی ہے تو وہ بھی آپ لوگوں کے لیے ہی ہے۔ اب یہ ایکسپینسز ہیں سارے، کیمرے لیے، آفس بنایا ہے، آفس کا رینٹ ہے، اور ویب سائٹ بنائیے، ویب سائٹ کے ایکسپینسو ہیں، اور جو ویب سائٹ کے اندر جو سافٹ ویئر یوز ہوگا اس کی منتھلی فیس ہے، اور ویب سائٹ کے لیے جو سامان یوز ہوا ہے، جو UK میں پورا آفس بنا ہے اس کے بھی ایکسپینسز جو ہم لوگوں نے کیے ہیں۔ آپ یقین کرو گے سارا میں نے اپنی جیب سے لگایا ہے، صرف کس لیے؟ آپ لوگوں کے لیے۔ اچھا، اب لیول 1 کے بعد لیول 2، پھر 3، پھر 4، پھر 5۔ ہم جب کوئی شخص ہمارے لیول کمپلیٹ کر لیتا ہے پھر اس کو ہم باقاعدہ طور پہ سرٹیفکیٹ دیں گے، اور باقاعدہ ہم اپنا آفیشیلی سرٹیفکیٹ دیں گے اس کو۔ ہم نے سلیبس بنائے، باقاعدہ اسباق بنائے ہم نے پورے، اور سلیبس کے اندر ہم نے باقاعدہ ایک ایک چیز ترتیب دی ہے کہ لیول 1 کے اندر ہم نے ٹاک ہیلنگ میں کیا کرانا ہے، آپ کو کیا پڑھانا ہے، اس کے باقاعدہ پوری ہم نے بکیں چھپوائی ہیں اس کی، ہم نے پوری اس کا ایک نظام ترتیب دیا ہے، پورا اس کا ایک سلیبس ترتیب دیا ہے ہم نے پورا اس کا لیول 1 کا۔ یہ ہم ایسے آن لائن کلاسز نہیں لے رہے کہ جی آن لائن کلاسز ہے آپ فیس جمع کرا دیں آپ کو ایک PDF مل جائے گی، بس جی آپ گھر بیٹھے کرتے رہو اپنا، خود ہی کمپلیٹ ہو گیا آپ کا کورس۔ نہیں جی، میں اگر آپ کو کوئی کلاسز کراؤں گا نا تو میں اخلاص کے ساتھ خود اسٹیپ بائی اسٹیپ 1 بائی 1 آپ کو ٹائم دوں گا، اور ٹائم دینے کے ساتھ ساتھ آپ کو ایک ایک چیز سمجھاؤں گا اسپیشلی۔ اچھا، اب جو لوگ اب جیسے سپوز میری کلاسز صرف اور صرف ہفتے میں 2 دن ہوں گی، بس ٹائمنگ ہم ڈیسائیڈ کریں گے کہ پاکستانی کون سا ٹائم ہوگا اس کلاسز کا۔ اب یہ دیکھیں کہ میں ہفتے میں 2 دن آپ کو دوں گا
تو مہینے میں آپ کو 8 دن دے رہا ہوں اور 2 دن میں اپنے پاس سے ایکسٹرا دے دوں گا کسی بھی دن آ کے میں آپ کو. اچھا آپ کے پاس آٹومیٹک نوٹیفیکیشن پہنچ جائے گا کہ ڈاکٹر صاحب اتنے گھنٹے کے بعد آن لائیو آنے والے ہیں, اتنے گھنٹے کے بعد ڈاکٹر صاحب آن ایئر ہونے والے ہیں, آپ کے پاس نوٹیفیکیشن پہنچ جائے گا. اب جو اسٹوڈنٹس بزی ہوں اور وہ اس کلاس میں نہ پہنچ سکیں تو اس کے پاس پورا آٹومیٹک اس کے پاس پورا فارمیٹ پہنچ جائے گا ان باکس میں اس کے کہ آج کلاس میں یہ کچھ ہوا تھا. اس کے بعد باقاعدہ وہ PDF پہنچ جائے گی, اس کے بعد وہ بکس پہنچ جائیں گی, اس کے بعد وہ ویڈیوز پہنچ جائیں گی, اس کے بعد تمام چیزیں وہ ایسی چیزیں پہنچ جائیں گی جو آن لائن کلاس میں بندہ موجود تھا. آپ کو کسی سے پوچھنے کی ضرورت بھی نہیں ہوگی کہ آج کلاس میں ہوا کیا تھا. جو ہی آپ سافٹ ویئر کے ذریعے آپ اپنے ویب سائٹ کے ذریعے آپ انٹر ہوں گے آپ کے پاس میسیج آ جائے گا کہ آج کلاس میں ڈاکٹر صاحب نے یہ کیا تھا. بڑی جدت طریقے سے میں انشاءاللہ آپ لوگوں سے جوائن ہوں گا اور بڑی محنت سے یہ ہماری ٹیم ورک نے یہ ترتیب دی ہے سلسلہ. تو انشاءاللہ تعالیٰ اس میں آپ میرے اتنے قریب ہوں گے کہ آپ مجھ سے جو چاہے مجھ سے پوچھ سکتے ہیں اور اس ویب سائٹ کے ذریعے آپ ہم سے ہر قسم کا کانٹیکٹ کر سکتے ہیں. اس کی خوشی میں نے آپ لوگوں کے لیے ایک بخور تیار کروایا ہے, سورہ قریش کا بخور, اور اس بخور کو میں نے اس پیکنگ میں رکھا ہے شاذلی بخور کے نام سے. اور اس بخور کے اندر اچھا یہ پیکنگ مجھے ضرورت نہیں تھی پیکنگ کرانے کی, لیکن یہ پیکنگ میں نے کرائی ہے آپ لوگوں کے لیے, آپ لوگوں کی وجہ سے, کیونکہ جو لوگ پاکستان سے باہر رہتے ہیں, جو لوگ USA میں ہیں, UK میں ہیں, کینیڈا میں ہیں, دنیا کے کسی بھی ممالک میں ہیں, ان تک پہنچنے کے لیے پیکنگ ہونا بہت ضروری ہے. ورنہ نارملی تو کچھ بھی چلے جائے, نہیں لے کے جاتا ہے, TCS آپ نہیں کر سکتے, اس کے لیے پیکنگ کا ہونا بہت ضروری ہے. یہ اس لیے میں نے آپ کی پیکنگ کرائی ہے. اچھا اب یہ وہ بخور میں نے آپ لوگوں کے لیے تیار کرا ہے اور یہ میری طرف سے آپ لوگوں کے لیے تحفہ ہے, میرے تمام دیکھنے والوں کے لیے تحفہ ہے. یہ آپ نے اگر یہ تحفہ ہم سے لینا ہے آپ ہماری ویب سائٹ پہ جائیں اور ویب سائٹ پہ ہمارا ایک ہوم پیج پر ایک اپلیکیشن فارم ہے. آپ وہ اپلیکیشن فارم اپنا نام, اپنا ڈیٹا, اپنا ایڈریس آپ اس میں ڈالیں, ٹھیک ہے, آپ اس کو سبمٹ کر دیں, وہ اپلیکیشن ہم تک موصول ہو جائے گی. اس کے بعد وہ ایڈریس نوٹ کر کے آپ کو DHL کے ذریعے آپ تک یہ چیز بھیج دی جائے گی, چاہے وہ USA میں ہو, UK میں ہو, کینیڈا میں ہو, نیدرلینڈ میں ہو, دنیا کے کسی بھی ممالک میں ہو, وہ آپ تک ایزیلی آرام سے پہنچ جائے گی. اچھا اب یہ بخور میں نے کیوں بنایا ہے؟ یہ بخور میں نے میرے کچھ اسٹوڈنٹس ہیں ان کے خاص اصرار کے اوپر بنایا ہے سورہ قریش کا بخور, کہ جو لوگ چاہتے ہیں کہ سورہ قریش کا بخور ہمیں دیں اور ہم اس میں کامیابی حاصل کرنا چاہیں, ہم اس میں کون سے خوشبو کا استعمال کریں, تو ان خوشبوؤں کے لیے باقاعدہ طور پہ میں نے اس چیز کو ترتیب دیا ہے. اچھا جو لوگ یہ مجھ سے نہیں منگوا سکتے وہ لوگ خود بھی بنا سکتے ہیں. اچھا یہ بخور میں نے لوگوں کے اصرار پر بنایا تھا. اچھا جو لوگ یہ بخور خود بنانا چاہیں میں باقاعدہ طور پہ ان کو اس کا بنانے کا طریقہ کار بھی سمجھا دیتا ہوں. اگر کوئی لوگ بنانا نہ چاہیں, یہ مجھ سے صرف منگوانا چاہیں, تو باقاعدہ طور پہ وہ ویب سائٹ پہ جا کے اپنا فارم جمع کرائیں, سبمٹ کریں اور پھر ان کو وہ TCS کے ذریعے بھیج دیا جائے گا. جن لوگوں نے مجھ سے گفٹ لینا ہے یہ وہ اپنا ڈیٹا, اپنا نام, اپنے شہر کا نام, اپنے کنٹری نیم اور اپنا کانٹیکٹ نمبر میری ویب سائٹ www.drabdulwajidchaudhry.com پہ جا کے وہاں سے فارم جمع کریں اور فارم سبمٹ کریں, تو انشاءاللہ تعالیٰ ان کو یہ بخور مل جائے گا. یہ گفٹ صرف اور صرف آپ کے لیے رمضان تک کے لیے ہے. یہ صرف اور صرف رمضان کی خوشی میں, ویب سائٹ کی خوشی میں اور ہماری رمضان ٹرانسمیشن کی خوشی میں دیا جا رہا ہے. یہ باقاعدہ طور پہ میں نے ہزاروں کی تعداد میں آپ کے لیے باکس بنوائے ہیں, کہ مجھے پتہ ہے کہ میں یہ سارے ایکسپینسز جو نا میں نے اپنے جیب سے ڈالے ہیں, میں نے سب کچھ اپنے پاس سے کیا ہے.
یہ بخور بھی میں نے خود اپنے پاس سے تیار کیا. اچھا جو لوگ بخور بنانا چاہتے ہیں ان کو پتہ چل جائے گا اس پہ کاسٹ کتنی آئی ہے اور ڈاکٹر صاحب کا دل کتنا بڑا ہے اپنے چاہنے والوں کے لیے اور روحانی سفر ساتھ چلنے والوں کے لیے. آپ لکھ لیں اود ہندی، اود بلسان، ہرمل، کوڑی لوبان، زال مکشر یعنی کہ لال سفید. خوشبو کوئی سی بھی استعمال کر لیں جو آپ پسند کرتے ہیں خوشبو، آپ وہ خوشبو اس میں استعمال کر سکتے ہیں. خس اور زعفران، زعفران کے ساتھ اس میں قیمتی نایاب پتھروں کا برادہ بھی ہے اس کے اندر جو میں نے سورہ قریش کا بنایا. اچھا اس میں آپ یہ ساری جڑی بوٹیاں لے کے اس کو پیس لیں اور خوشبو جو چاہے استعمال کر لیں، ٹھیک ہے. لیکن اس کے اندر جو میں نے خوشبو استعمال کی ہے نا، یہ سمجھ لیں کہ میری سب سے پسندیدہ خوشبو استعمال کی ہے میں نے، جو مجھے پتہ ہے کہ کس خوشبو سے کس نے متاثر ہونا ہے، تو یہ خوشبو میں نے اس میں استعمال کی ہے. اور اس پہ جو میری کاسٹ آئی ہے وہ 1000 روپے آئی ہے پاکستانی. اس کے اندر تقریباً یہ پوری پیکنگ ہے، بخور ہے اور اس کے اندر میٹیریل ہے سارا. یہ پورا ڈبہ مجھے کمپلیٹلی گھر کے اندر 1000 روپے کا پڑا ہے. لیکن میں نے اپنی خوشی میں اپنے پاس سے یہ چیزیں آپ لوگوں کے لیے بنوائی ہیں، آپ کو تحفہ دینے کے لیے، آپ کو گفٹ کرنے کے لیے. اور یہ ہمارا جو گفٹ ہے یہ آپ کے لیے انشاءاللہ پورے رمضان چلتا رہے گا آپ کے لیے. اور جو لائیو ٹرانسمیشن ہوگی آپ اس میں بھی ہم سے بخور گفٹ لے سکتے ہیں. یہ آپ لوگوں کے لیے، یہ پورا بخور آپ لوگوں کے لیے بنایا ہے میں نے. مجھے اتنا پتہ ہے کہ میرا دل دینے سے خوش ہوتا ہے. اور اس بخور کا کمال کیا ہوگا اب میں آپ کو اس بخور کے بارے میں بتاؤں. ملنے کے بعد آپ کسی بھی مقاصد کے لیے اس کو استعمال کر سکتے ہیں. اس کو باقاعدہ طور پہ میں نے خود پڑھا ہے، میں نے خود تیار کیا ہے، پیکنگ ان بچوں نے کری ہے سب نے. اس کا طریقہ کار یہ ہوگا کہ آپ نے اس بخور کے اپنے کوئی بھی ایک مقصد رکھنا، اس کے 21 حصے کرنا. کتنے؟ 21 حصے آپ نے کرنے اور ایک حصے پر 21 بار سورہ قریش پڑھنا، اس پہ دم کرنا، اپنا مقصد بیان کرنا اور جلا دینا. آپ کے 21 دن پورے نہیں ہوں گے، آپ جس مقصد کے لیے جو کام کر رہے ہوں گے نا وہ آپ کا کام ہو جائے گا. یہ اس بخور کا کمال ہوگا. کیوں؟ کیونکہ میں نے کہا نا کہ خوشبو کا بہت گہرا تعلق آپ کے اوپر پڑتا ہے. خوشبو کے سفر میں یہ پہلا تحفہ میری طرف سے آپ لوگوں کے لیے. ویب سائٹ جو ہم نے لانچ کری ہے اس کا پہلا تحفہ آپ کے لیے. رمضان ٹرانسمیشن ہو رہی ہے اس کا پہلا تحفہ خوشی میں میری طرف سے آپ کے لیے، میں آپ کے لیے، یہ آفس آپ کے لیے. اس بخور کو آپ اپنے کسی بھی مقاصد کے لیے استعمال کر سکتے ہیں. جادو کے لیے، اطار کے لیے، شیاطینی جنات کے لیے، نظر بد کے لیے، بندش کے لیے اور ہر چیز کے لیے اس کو استعمال کر سکتے ہیں. شاذلی بخور یہ میرا ہے اور میری طرف سے آپ لوگوں کو تحفہ ہے. کس خوشی میں آپ سمجھ تو گئے ہوں گے. اب مجھے اجازت دیجیے اس بات پہ کہ آپ اپنا بہت خیال رکھیں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.